بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم مانسہرہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب ہم نظم پڑھ رہے ہیں اختر شیرانی کی بڑے چلو بڑے چلو۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے یا گزشتہ لیکچر میں شاعر کا تعارف پڑھا تھا۔ 1905 میں پیدا ہوئے اختر شیرانی اور 1948 میں اس جہان فانی سے کوچ کر کے اختر شیرانی کا اصل نام جو تھا وہ محمد داؤد خان تھا اور اختر تخلص کرتے تھے۔ مشہور عالم، محقق، ماہر تعلیم اور نقاد حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے اور جنہوں نے کم عمری میں ہی شعر کہنا شروع کر دیا تھا، اور ان کی طبیعت میں رنگینی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک رومانی شاعر تھے، تخیل پرست شاعر تھے، اور انہیں مناظر فطرت میں بڑی گہری دلچسپی تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مشکلات کے باوجود ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا، جب نظم پڑھی تو ہم نے اس میں دیکھا کہ اختر شیرانی جو ہیں وہ اپنی بہادر فوج کے سپاہیوں کو جوش و ولولہ دے کر ان کی ہمت کو بڑھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہادر نوجوانوں، آپ کو رکنا نہیں، اس دنیا میں وہی کامیاب ہے جو حرکت اور عمل میں ہے۔ اس عمل کے دوران صحرا اور سمندر تک آئیں گے، لیکن آپ کو ان سب مصائب کا کھلے دل سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 پہ پاک وطن کی حفاظت کرنے کی بات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وطن کی حفاظت تم پر فرض ہے اور تم نے جتنی بھی مشکلیں ہوں گی ان کے باوجود اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے تو رخصت ہو گئی تم، تو پھر کیوں نہ یہ جان نیک مقصد کے لیے قربان کی جائے۔ اور وہ نیک مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے وطن سے محبت اور وطن کے راستے میں آنے والی، وطن کی ترقی کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنا۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 پہ بہادر سپاہیوں کی بہترین تلوار پر فخر کرتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری تیز اور بہترین تلوار پر فخر ہے، کیونکہ اس تلوار کے ذریعے آپ نے اس پاک وطن کی حفاظت کی ہے۔ اس ملک کی عزت، زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک سپاہی کا اعزاز ہی یہ ہے کہ وہ اپنی جان کی قربانی دے کر ملک و ملت کی حفاظت کرے۔ آج ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ 2 بند ہم نے اس نظم کے پہلے پڑھے تھے اور اب تیسرے بند سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ اٹھاؤ تیغ بے اما وطن کے پاک نام پر، لٹا دو عمر نوجواں وطن کے پاک نام پر، نثار کر دو اپنی جان وطن کے پاک نام پر۔ صدائیں دیتا ہے وطن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ حسب معمول سب سے پہلے ہم نے الفاظ معنی دیکھنے ہیں۔ اس میں تیغ جو ہے وہ تلوار کو کہتے ہیں، اور تیغ بے ماں جو ہے نہ رکنے والی تلوار، نہ رکنے والی تلوار۔ لٹا دو، قربان کر دو عمر نوجواں۔ پھر ہے جی نثار کر دو، نثار کرنا، نچھاور کرنا، قربان کرنا۔ صدائیں، آواز، دلاوران تیغ زن، بہادر ثبوت، بہادر سپاہیوں، اور بہادران صف شکن، صفوں کو توڑنے والے بہادر۔ اب اس میں فنی محسن دیکھتے ہیں۔ فنی محسن کے اعتبار سے کیا ہے؟ تیغ بے ماں جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، عمر نوجوان بھی مرکب اضافی ہے۔ ایسا مرکب جو مضاف علیہ اور مضاف اور حرف اضافت سے مل کر بنے اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دلاوران تیغ زن جو ہے وہ بھی مرکب اضافی، اور بہادران صف شکن بھی کیا ہے؟ وہ بھی مرکب اضافی ہے۔ وطن کا نام بار بار آیا ہوا ہے تو صنعت تکرار بھی اس کے اندر ہے۔ وطن 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 3 دفعہ آیا ہے، تو بلکہ 4 دفعہ آیا ہے، اس لیے وطن کا لفظ جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ بار دہرایا گیا ہے، تو صنعت تکرار میں 2 یا 2 سے زیادہ لفظ دہرائے جائیں تو اسے صنعت تکرار کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب کہ شاعر اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اے نوجوانوں، آپ وطن کی خاطر ہر وقت بے آرام رہتے ہیں، تمہاری زندگی وطن کے لیے ہے،
اب ضرورت ہے کہ وطن کی خاطر تلوار اٹھاؤ تیغ بیاباں. وطن کی مٹی تمہیں پکار رہی ہے، اپنے وطن کی خاطر قربان ہو جاؤ. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وطن کی خاطر اگر پاؤں گرد آلود ہو جائیں تو ان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اگر جان قربان کر دی جائے تو دنیا اور آخرت میں اس سے بڑا رتبہ کوئی نہیں ہے. ہاں، وطن کے لیے جان قربان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وطن کے لیے جان قربان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں دنیا و آخرت میں اس سے بڑا رتبہ، اس سے بڑا عہدہ، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہے. وطن کی خاطر مرنے والوں کو شہداء کہتے ہیں. انہیں وطن کی خاطر جو مر جاتے ہیں، ہم جانیں لٹاتے ہیں، وہ شہداء کہلاتے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے زندگی کا انعام پاتے ہیں. شہید کبھی مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اب وطن کو تمہارے حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے. ملک پر خطرہ منڈلا رہا ہے، وطن آپ کو پکار رہا ہے، اس کی پکار سنو. فیض نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچائیں جاں بیچائیں. دل والوں کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں؟ ہاں، تو دوسروں کے لیے شاید یہ مشکل فیصلہ ہو، لیکن بہادر فوجیوں، بہادر سپوتوں، بہادر نوجوانوں کے لیے یہ ایک معمولی بات ہے. شاعر اپنے بہادروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تلواریں تھام لو، ان مخدوش حالات میں تمہیں ہر حوالے سے تیار رہنا ہے. ان کٹھن حالات میں تمہیں ہر حوالے سے تیار رہنا ہے. تلواریں تھام کر قدم سے قدم ملا کر ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم ہی دشمن کی صفوں کو روند سکتے ہو، تم ہی دشمن کو شکست دے سکتے ہو. تمہارے جذبے بلند ہیں، تمہارے حوصلے بلند ہیں. تم نے وطن کی محبت میں کسی بھی چیز کا خیال نہیں کرنا اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا. تم بڑھے چلو اور وطن کے راستے میں، وطن کی ترقی کے راستے میں، وطن کی خوشحالی کے راستے میں کوئی بھی دیوار آئے اس کو گرا دو اور کسی بھی چیز سے ڈرو مت، کیونکہ تم نے اگر وطن کے لیے جان دے دی تو یہ جان رہے گا نہیں جائے گی. آخری بند ہے: سپاہیانہ زندگی جو قسمت سعید ہے، تو رزم گاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے. جیا تو فخر قوم ہے، مرا تو وہ شہید ہے. سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو. آزمانی کی طرف آتے ہیں. سپاہیوں جیسی زندگی، قسمت سعید خوش قسمتی. رزم گاہ کہتے ہیں میدان جنگ کو، عید کہتے ہیں خوشی کو. اس کے علاوہ دلاوران تیغ زن جو ہے وہ بہادر سپوت، بہادر سپاہیوں اور بہادران صف شکن، صفوں کو توڑنے والے بہادروں. اب آتے ہیں محاسن کی طرف. فنی محاسن کیا ہے؟ فنی محاسن قسمت سعید کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، اور فخر قوم بھی مرکب اضافی ہے. اس کے علاوہ دلاوران تیغ زن بھی مرکب اضافی ہے اور بہادران صف شکن بھی مرکب اضافی ہے. رزم گاہ بھی مرکب اضافی ہے. اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نظم کے آخری بند میں اختر شیرانی سپاہیوں کو ان کی زندگی کا نصب العین بتاتے ہوئے کہتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک سپاہی کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ دفاع وطن کی خاطر لڑتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو. یہ سپاہی کی آرزو ہے، تمنا ہے، حسرت ہے کہ وہ وطن کی خاطر، وطن کے دفاع میں میدان جنگ میں لڑے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لے. شہادت سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے، جس کے لیے اللہ نے حیات ابدی کا انعام مقرر کیا ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی. عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ کسی کا بستر پہ مرنا برا تصور کرتے تھے. وہ کسی کے بستر پہ مرنا برا تصور کرتے تھے. وہ کہتے تھے بہادر وہی ہے جو میدان جنگ میں زندگی قربان کر دے، یعنی کہ
وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ بستر پہ مرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اچھی موت میدان جنگ میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی موت کا وقت قریب آیا تو انہیں سب سے بڑا افسوس یہی تھا کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم نہ آیا ہو، لیکن موت میدان جنگ میں نصیب نہ ہوئی۔ اختر شیرانی لکھتے ہیں کہ سپاہی کی سب سے بڑی خوش قسمتی میدان جنگ میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنا ہے۔ ایک سپاہی کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان قربان کر دے۔ اگر زندہ بچ گئے تو غازی بن کر آتے ہیں، اور فتح بھی مقدر ہو تو سب اس پر فخر کریں گے، اور اگر شہید ہو گیا اللہ کے ہاں اجر پائے گا، اور روز محشر میں اس کا قد غازی سے بڑھ کر ہوگا، اس کی قدر غازی سے بڑھ کر ہوگی۔ اس لیے نوجوانوں، زندگی کو داؤ پر لگا کر کفن سر پر باندھ لو، کیونکہ شاعر کہتے ہیں گربازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کے سا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یہاں پہ چونکہ یہ عشق کی لڑائی ہے، یہ وطن کی محبت کی لڑائی ہے، یہاں پہ ہار نہیں ہے، بس جیت ہی جیت ہے۔ نصب العین کے مقابلے میں کسی بڑی سے بڑی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ بہادروں، جان کی پرواہ کیے بغیر اس کھیل میں شامل ہو جاؤ۔ اگر تم اپنی جان سے گزر گئے تو یہ قربانی تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا کرے گی، اور شہید کا مرتبہ ایسا ہے جس کے آگے دنیا کے تمام مراتب کیا ہیں، کم تر ہیں۔ تمام مراتب سب سے بڑا رتبہ شہید کا ہے۔ ہاں، تو تم بھی وطن کی محبت میں کفن سر پہ باندھ کر لڑو، اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرو۔ اب آتے ہیں ہم نکات کی طرف۔ ہم نے 2 بند پڑھے۔ سب سے پہلے وطن کی خاطر تلوار اٹھانا۔ ہاں، تو شاعر کہتا ہے کہ نوجوانوں، آپ وطن کی خاطر ہر وقت بے آرام رہتے ہیں، تمہاری زندگی وطن کے لیے ہے، اب ضرورت ہے کہ وطن کی خاطر تلوار اٹھاؤ۔ وطن کی مٹی تمہیں پکار رہی ہے، اپنے وطن کی خاطر جان قربان کر دو، اور اپنے وطن کی خاطر قربان ہو جاؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وطن کی خاطر اگر پاؤں گرد آلود ہو جائیں تو ان کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد شاید اپنے بادل نوجوانوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تلواریں تھام لو، ان کٹھن حالات میں تمہیں ہر حوالے سے تیار رہنا ہے۔ تلواریں تھام کر قدم سے قدم ملا کر ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم ہی دشمن کی صفوں کو رون سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد شاعر کہتے ہیں چوتھے بند میں، آخری بند میں شاعر کہتے ہیں شاعر کا بہادروں کو ان کا نصب العین بتانا۔ ہاں، تو اختر شیرانی جو ہیں سپاہیوں کو ان کا نصب العین بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک سپاہی کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ دفاع وطن کی خاطر لڑتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو۔ شہادت سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہے۔ پھر شہادت سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے حیات ابدی کا انعام مقرر کیا ہے وہ کیا ہے جی، وہ ایک شہید ہے۔ شہادت سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ عرب میں دستور تھا کہ کوئی اگر بستر پہ مارا جاتا تو وہ اس کو اچھا تصور نہیں کرتا تھا، بلکہ میدان جنگ میں زندگی قربان کر دینے کو وہ بہت بڑا مقام سمجھتا تھا، بہت بڑا رتبہ سمجھتا تھا۔ تو نصب العین کے مقابلے میں کسی بڑی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ بہادروں، جان کی پرواہ کیے بغیر اس کھیل میں شامل ہو جاؤ۔ اگر تم اپنی جان سے گزر گئے تو یہ قربانی تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا کرے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی نظم۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں بند کی تشریح حوالے کے شاعر کے ساتھ مجھے لکھ کر بھیجنی ہے، جو میں چیک کر کے آپ کو ریٹرن کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔